Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. تو جناب ہمارا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ غربت اور مفلسی جو ہے وہ کیوں ہو جاتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ کیا ہے ہر انسان کے ساتھ کہ جو رزق ہے، جو نصیب ہے، ہر انسان جو ہے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی بھی انسان میرا نہیں خیال کہ خالی پیٹ سوتا ہوگا، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو بھوکا پیٹ جو ہے وہ سوتا ہوگا. لیکن پھر ایسی کون سی بات آ جاتی ہے کہ بہت سارے ملکوں میں آپ کو یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ وہاں پہ غربت بھی ہوتی ہے، مفلسی ہوتی ہے، محتاجی ہوتی ہے. تو میں اس نتیجے میں پہنچا کہ جناب یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہے جب حکمرانوں کے پیٹ نہ بھریں اور عوام جو ہیں وہ بھوکے پیٹ یا تو سو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں. یہ کوئی میں 15-20 سال 100 سال پرانی بات نہیں کر رہا، یہ حالیہ دور میں چند ماہ پہلے سندھ میں اس طرح کے واقعات جو ہے وہ ہوئے ہیں. اور اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے کہ مفلسی محتاجی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، ہم لوگ اپنی ذات کے حوالے سے کہ اپنے لیے کس طرح اس کو بہتر کر سکتے ہیں. ہر انسان کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے، ہر انسان کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے زندگی میں یہ نہ کیا، میرے فائنینشیل حالات ٹھیک نہ ہوئے، میرے ساتھ پرابلمز جو ہیں وہ چلتی رہی، تو جناب میں کیسے اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا، کیسے اپنی زندگی کو جو ہے وہ بہتر کروں گا. تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آج اس شو کے اختتام پہ غربت، مفلسی، محتاجی 100% اللہ کی ذات ہوتی ہے، اللہ کی ذات ہی حالات بہتر کرنے والی ہے. اور وہی چیزیں جو ہیں انسان کو زندگی میں ملتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں کوشش دی ہے کہ وہ محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتا ہے. ایک دور وہ بھی تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ کیسے 7 سال خوشحالی کے تھے اور کیسے 7 سال جو ہے وہ قحط سالی کے تھے. ان چیزوں کو کیسے کور کرنا ہے، کیسے بہتر کرنا ہے. یہ ماضی میں مثالیں ہمیں جو ملتی ہیں، ہمیں اسی لیے ملتی ہیں کہ ہم اپنا دور حاضر، اپنا مستقبل جو ہے اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، کہ کیسے ہم اپنے 7 سال جو ہمارے خوشحالی کے اس وقت چل رہے ہیں ہم ان کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، تاکہ اگر خدا نخواستہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا مقام آ جاتا ہے، کوئی ایسی پرابلم آ جاتی ہے کہ ہم فائنینشیل طور پہ اتنے اسٹرانگ نہیں رہتے، کوئی پرابلم، مصیبت، بیماری، پریشانی، کوئی ایسی بدمزگی زندگی میں ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. تو جناب اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اب آپ لوگ کو یہ بتاؤں کہ آج کا جو شو ہے اس میں مفلسی، غربت کے حوالے سے شروع میں نے بات کی تھی کہ آخر یہ کیا چیزیں ہیں. میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ رزق جو ہے وہ اللہ کی ذات دیتی ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں. کیسے مر سکتے ہیں کہ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب ہمارے حکمران اتنے نالائق ہوں یا نااہل ہوں کہ عوام تک چیزیں پراپرلی نہ پہنچیں، اور کچھ ہماری غلطیاں، کوتاہیاں ہوں کہ ہم ان کو پراپرلی مینیج نہ کر پائیں. تو میں نے یہ سوچا کہ اس حوالے سے آج آپ لوگ کو کوئی وظیفہ، وظائف جو ہے وہ بتاؤں پڑھنے کے لیے کہ مفلسی، غربت اس کو کیسے دور کیا جائے. نمبر 1، استغفار کثرت کے ساتھ کرنا، اس سے مفلسی دور ہوتی ہے. پھر دوسرے نمبر کے اوپر سورہ واقعہ، قرآن پاک کے اندر سورہ واقعہ موجود ہے. اگر آپ اس کو روزانہ سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو غربت، مفلسی، محتاجی سے دور دور تک آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. آپ اس کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسروں تک بھی آپ یہ پیغام پہنچائیں کہ اگر کسی کو ضرورت ہے، اگر وہ اس پریشانی سے دوچار ہے، گزر رہا ہے، تو سورہ واقعہ اس کو پڑھنے کے بعد اس کا تعویذ اگر بنا کر، جو پریگننٹ خواتین ہیں اگر وہ اس کا تعویذ بنا کر رکھیں تو ڈیلیوری میں جو ہے آسانی ہوتی ہے، تکلیف میں کمی واقع ہوتی ہے، ماں اور بچہ دونوں کی صحت پہ جو اثر ہے وہ اس کے مثبت اثرات جو ہے مرتب ہوتے ہیں. پھر
گھر میں آپ اس کو کثرت سے پڑھیں گے تو گھر کے اندر جو بے چینی ہے، جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جو عجیب سا ڈپریشن کی کیفیت رہتی ہے، وہ گھروں کے اندر سے ختم ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو پڑھیں، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ جاتے جاتے مولا علی علیہ السلام کا قول میں بتاتا چلوں۔ مولا یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبر سے مدد لیتا ہے یا صبر سے کام لیتا ہے تو صبر اس کی مدد کرتا ہے۔ بڑا خوبصورت قول، اس کو اگر آپ تھوڑا سا غور سے سمجھیں تو انشاءاللہ تعالی زندگی کی بہت ساری گتھیاں ویسی سلجھ جائیں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور خاص طور پہ جو لائف سکلز ٹی وی کے میرے دوست ہیں جنہوں نے آج دیکھا، آپ لوگ کے میسیجز آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسا سلسلہ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں سے یہ ملاقات اب ریگولر ہوتی رہے۔ میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اور بہت ساری دعائیں جو میرے چینل کے اوپر ایسٹرالوجر علی زنجانی بھی مجھے دیکھتے ہیں۔